بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کیا ہے، مریض کیا ہے۔ مریض کا معنی ہے میں بیمار ہوں۔ مریض آ کر ڈاکٹر سے کہتا ہے یہاں سے ہم نے عقل سے کام لینا ہے۔ اب مریض کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب کوئی آ کر کہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ مریض ہے یا اسے مریض کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سر درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے قبض ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خواب آتے ہیں، نیند میں چلتا ہوں، گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے موت کا خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، مجھے کھانسی ہے، میرے جوڑوں میں درد ہے۔ آپ نے نروس ہسٹیریکل کی حالت بھی دیکھی ہوگی، جسے دورے پڑنا کہتے ہیں۔ اس طرح کی وہ آ کر بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے مریض کی تمام علامات کو مد نظر رکھنا ہے جو وہ اوپر مریض نے کہا ہے، کہ جیسے نزلہ، زکام، بخار، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی سٹریس، درد، بے چینی، گھبراہٹ، الجھن۔ وہ جو اوپر کہہ رہا ہے وہ تمام کی علامات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ پیتھالوجی رپورٹس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ مریض کی باتوں کی۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جو وہ مریض بول رہا ہے یا خود آ کر بیان کر رہا ہے، جو وہ رونا رو رہا ہے، جو وہ چیختا ہوا چلاتا ہوا بتا رہا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے یہ مسئلے ہیں، ان سے میرا کوئی حل نکالو، ان سے مجھے چھٹکارا دلواؤ، ان کو سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے علامات کو ٹھیک کرنا ہے جو وہ مریض بتا رہا ہے۔ علامات کیونکہ قدرت کی زبان ہوتی ہیں جو ہم سے باتیں کرتی ہیں۔ علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ قدرت کی زبان ہوتی ہیں اور یہ ہم سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ روز روشن کی طرح ایک مریض یعنی مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا نوجوان ہو یا کوئی بوڑھا ہو، جو بھی کوئی مریض ہو، سب آ کر بیان کرتے ہیں، سب اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ وہ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، ہر بات کو واضح بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم ہیں کہ اس کی سنتے نہیں۔ یعنی مریض اپنی تمام علامات بتا رہا ہوتا ہے، اپنی ہر مرض کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو سنتے نہیں ہیں۔ ان کو سننا، پھر ان کو پرکھنا، ان کا ناپ تول کرنا، جب یہ صحت مند تھا تو کیسا تھا، اب کیسا ہے، یعنی اس کی مائنڈ کیسی ہے۔ جب صحت مند تھا تو کیسی تھی اس کی مائنڈ سمٹمز، اب جب بیمار ہو تو اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، کیا اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی پہلے تندرستی میں ہنستا تھا، کھیلتا تھا، روٹین میں اپنے کام کرتا تھا، لیکن بیمار ہونے کے بعد وہ چیخنے، چلانے لگا، رونے لگا، ہنسنے لگا، کوئی بھی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا اور اس نے کام پہ جانا بند کر دیا، کھانا پینا اس نے بند کر دیا، لیٹا رہتا ہے، تو یہ اس کی ساری سمٹمز ہیں جو وہ بتا رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ پہلے جب یہ تندرست تھا تو کیسا تھا، اب جب بیمار ہے تو کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس کے دماغ کے اندر، اس کے فزیکلی یعنی جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ یعنی کس چیزوں نے اسے پریشان کیا ہوا ہے، کون سی چیزیں اس کے اندر بدلاؤ لائی ہیں، کیسے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ یعنی یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں، کس لیے ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، ان تمام کی ہم نے جانچ پڑتال کرنی ہے۔ ہم نے اکثر آ کر دیکھا ہے کہ مریض آ کر کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن جب ٹیسٹ اور رپورٹیں اس کی کروائی جاتی ہیں، پیتھالوجی کروائی جاتی ہے تو وہ نیگیٹو آتی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ کیوں ایسا ہے؟ اصل میں وہ بیمار ہی ہوتا ہے لیکن اسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ مریض کہتا ہے کہ
ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اب یہ کسی بھی ٹیسٹ میں نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سو نہیں سکتا، جو ہی سوتا ہے اس کو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر بیدار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یا مریض آ کر کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، یہ درد ہے یہ کس ٹیسٹ میں آئے گا، کون سے ٹیسٹ میں آئے گا؟ اب پیٹ میں درد ہے وہ کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کا رینل فنکشن، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، ساری چیزیں نارمل، لیکن پھر بھی اس کو درد ہو رہتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یا جو مریض بتا رہا ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی، اس کو گھبراہٹ ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے، وہ بے چین ہو رہا تو کیوں ہو رہا ہے، اسے درد ہے تو کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کہاں سے آیا ہے، کون سی ایسی ریزن تھی، ایسی وجہ تھی جو آئی ہے۔ اس کو جب ہم دیکھیں گے، اس کو فالو کریں گے، تو پھر ہم مریض کی مرض تک پہنچ پائیں گے، پھر اس کا ہم ٹریٹمنٹ کر پائیں گے۔ ایکچولی یہ جو مرضیں آتی ہیں یہ چند چیزوں کی بنیاد پہ آتی ہیں، انوائرمنٹ کی وجہ سے، جیسے ماحول ہے، سرد گرمی، یا کوئی ایسا موقع مال جہاں بہت زیادہ تپش ہو، بہت زیادہ سردی ہو، اس وجہ سے اچانک ٹھنڈ لگ گئی ہو، اچانک گرمی لگ گئی ہو، ایسی کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کیمیکل ہیں، کیمیکل میں وہ تمام چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، چاہے فوڈس ہیں، خوراک ہے، چاہے وہ دوسری کوئی چیزیں ہیں، ادویات ہیں، چاہے کوئی میڈیسن ہے، میڈیکل کی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ساری کیمیکل کے اندر آئیں گی۔ اس کا کوئی ریزن ہے، یا کوئی ایسی ذہن مینٹلی کوئی ایلیمنٹس ہیں، یعنی کوئی ایسا وجہ بن گئی، سبب بن گئی کہ بندے کی کسی مجلس کے اندر بے عزتی ہو گئی، یا بندے کو ڈس ہارٹ ہو گیا، یا بندے کو کسی نے ٹارچر کر دیا اس کے مائنڈ کو، اس کی وجہ سے اس کو ذہنی اذیت پہنچی، ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے، ذہنی سٹریس کی وجہ سے، نیگیٹو سوچ کی وجہ سے، نیگیٹو کام کرنے کی وجہ سے وہ بندہ پھر بیمار ہو جاتا ہے اور بیماریوں میں چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی جو ہے وہ روح بیمار ہوتی ہے، یعنی اس کی سوچیں بیمار ہوتی ہیں، اس کی فکر بیمار ہوتی ہے، اس کی ذہن بیمار ہوتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے، اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں، تو پھر اس کے اثرات جو وہ پڑتے ہیں وہ باڈی پر پڑتے ہیں۔ جب باڈی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں تو پھر ٹیشوز کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جب ٹیشوز میں تبدیلی آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں۔ ہم اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ ٹیسٹوں کے اندر پازیٹیو نہیں آتے، جب ٹیشوز کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی، لیکن مریض تو اپنی علامات پہلے ہی بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسائل ہیں، مجھے گھر میں میرا دل نہیں لگتا، میرا باہر جانے کو دل کرتا ہے، مجھے گوشت کھانے کو دل ہے، میرا آلو کھانے کا دل ہے، میرا کچھ چیزیں ایسے، وہ چیزیں ڈیزائر اپنی بتاتا ہے، یا مجھے کسی چیزوں سے نفرت ہے، وہ اپنی نفرت ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس کی بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کو آنے والے وقت میں کیا بیماری ہے، ہو سکتی ہے، کون سی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، کیا کیا امراض کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اس کی علامات۔ ہاں، اس لیے ہم نے اس کی علامات کو فالو کرنا ہے، علامات کا ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہم نے پھر علامات کو ختم کرنا ہے مستقل طور پر، پرماننٹ، یہ نہیں عارضی طور پر اس کو دبانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو پرماننٹ ٹھیک کرنا ہے، مستقل طور پر اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ تھا مریض۔ اب آگے اس کے پڑھیں گے ٹیشوز میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، تو مزید اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔